بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جس میں سلسلہ چشت کے 8 بزرگوں کے حوالے سے جو ایک کتاب ہشت بہشت کے نام سے شبیر برادرز چھاپتے تھے، جس میں 8 بزرگان چشت کے احوال زندگی لکھے گئے تھے، میں نے اس میں سے فوائد السالکین یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات میں سے صفحہ نمبر 19 کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر شدید رد عمل تھا علماء اہل سنت کا۔ اس عبارت میں تھا کہ ایک شخص مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ جو میں کہوں گا وہ کہے گا؟ اس نے کہا بے شک میں کہوں گا۔ آپ نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے ویسا ہی کیا تو آپ نے اسے خلت سے نوازا اور بعد ازاں کہا کہ مقصود تیرا امتحان تھا، میں کون ہوتا ہوں، سارا دین تو رسول اللہ کا ہے۔ اب اس عبارت پر بہت زیادہ اعتراض کیا گیا، معترضین کی جانب سے بھی، علماء اہل سنت کا بھی اس پر شدید رد عمل آیا، اور میں نے بھی اس عبارت کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ آج مجھے ایک فون آیا فیصل آباد سے ہمارے انتہائی محسن و مربی اور عزیز دوست علامہ محمد منیب الرحمن چشتی صاحب کا، اور انہوں نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں ہشت بہشت موجود ہے، اس میں فوائد السالکین چیپٹر میں صفحہ نمبر 19 پر اب وہ عبارت حذف کر دی گئی ہے۔ میں نے ان سے تصویر مانگی، انہوں نے تصویر بھیجی تو واقعتاً مجھے اس پیج پر اور اس عبارت کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ناظرین، اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ شبیر برادرز جو اس کتاب کو چھاپتے تھے، انہوں نے اس کتاب میں فوائد السالکین چیپٹر سے 19 نمبر صفحے سے اس عبارت کو حذف کر دیا۔ اب وہاں یہ عبارت درج ہے کہ ایک شخص مرید ہونے آیا اور آپ نے اس سے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے اسے خلت سے نوازا۔ تو اب اس عبارت کو حذف کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک خوشائن بات ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ بزرگان دین کی کتابوں میں جتنے بھی معاملات بیان کیے جاتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ اور طریقہ ہے کہ ان میں سے جو باتیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہیں انہیں قبول کر لیا جاتا ہے، باقی جن کی کوئی اصل نہیں وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیں، اعتراض کرنے سے پہلے عقیدہ اہل سنت کو بھی پڑھ لیں کہ حقیقتاً ہمارے اسلاف نے بیان کر دیا، تصوف کی کتابوں میں موجود ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اسے سینے سے لگایا جائے گا، اور ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے منافی ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔